अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान के ऊपर जो है गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। यकीनन इसमें कुछ हाथ जो है कुदरत का है, लेकिन बहुत सा कसूर जो है हमारा अपना भी है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक शदीद बारिशें तो हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं। उसके नतीजे में जो सैलाब आए हैं या जो नदी नाले बिफरे हैं, उसने सब कुछ मलियामेट कर दिया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पानी नहीं आया, बल्कि बड़े बड़े पत्थर और उनके साथ कीचड़ नुमा रेले आए हैं, जिन्होंने घर को मिट्टी में मिला दिया है। और ये सूरत हाल जो है ये सिर्फ़ किसी एक जगह की नहीं है। चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान को ले लें और चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, अलमनाक दास्तानों की जो औराक हैं वो आपको वहाँ पर बिखरे हुए मिलेंगे। किसी घर के 21 लोग चले गए हैं, किसी के 10 चले गए हैं, किसी का कोई जवान बच्चा लापता है, और एक ऐसी सूरत हाल है कि जो दिल दहला देने वाली है। ना सिर्फ ये कि तबाही के मनाजिर जो हैं वो बहुत खौफनाक हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हलाकतें हैं वो तकरीबन 700 तक पहुँच चुकी हैं। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो कोई 2000 के लगभग है। इसी तरीके से 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अभी तक लापता हैं। ज़ाहिर है इस वक्त रेस्क्यू का, रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। इसमें पाक फ़ौज से लेकर निजी अदारों तक सब अपनी सी सही कर रहे हैं, अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन देखने की ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये सैलाब आने और उसकी तबाहकारियों का सिलसिला जो है वो नया नहीं है। हम हर दफ़ा ये इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि मौसमी तब्दीली जो है वो असरअंदाज हो रही है। यकीनन वो फैक्टर जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमें ये जानना है कि हम क्या इक़दाम कर सकते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। लेकिन ये भी तो देखना है कि हम तजावुज़ात किस हद तक कर रहे हैं। हम नदी नालों के रास्तों पर घर बना रहे हैं, बीच दरिया में जाके होटल तामीर कर रहे हैं, तफरीह गाहें जो हैं उनको खींच कर दरियाओं तक ले गए हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो एक शदीद अलमिये की सूरत में निकलेगा। चाहे 11 अफराद जो हैं वो बेबसी के आलम सबके सामने डूब जाएं, या फिर ये है कि कोई इस तरह का रेला आए और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जो है वो बहा कर ले जाए। जंगलात को जिस बेदर्दी के साथ हमने अदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ में काटा है, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। पूरे के पूरे माफियाज़ हैं जिनको एक सरपरस्ती हासिल है, उसमें वो ऑपरेट करते हैं, और हमने पहाड़ जो हैं वो नंगे कर कर रख दिए हैं। ये सूरत हाल जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है उस मौसमियाती तब्दीली में, जिसके ख़तरात के हवाले से बात तो बहुत की जाती है, पॉलिसी साजी की तरफ भी बढ़ा जाता है, लेकिन अमली इक़दामात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। हमारे यहाँ जो जंगलात हैं वो तकरीबन 18% तक कम हो चुके हैं, और जिस रफ्तार से हम लकड़ी काट रहे हैं ये सिलसिला जो है मज़ीद तनज़ली की तरफ जाएगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल शकूर साहब, नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, माहिर मौसमियाती तब्दीली की। शकूर साहब, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है आप उसके अंदर मुतहर्रिक हैं, रिलीफ के ऑपरेशन में, रेस्क्यू के ऑपरेशन में। चाहे वो कोई सा भी इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हो जाइए और खैबर पख्तूनख्वा तक आइए, तो पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि ये जो तबाही की नौइयत है अब तक, इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे और क्या आप देख रहे हैं ज़मीन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस मौके पर लोगों की आगाही के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा है। देखिए, पाकिस्तान तो एक अरसे से सैलाब की तबाहकारियों की जद में है, और हमारे जो करीब तरीन एक बड़ा सानहा हादसा या बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया था वो 2022 का है, जिसने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, शायद ही कोई सूबा हो जिसको न छेड़ा हो न छोड़ा हो।
اب لیکن یہ جو اس وقت سیلاب آیا ہے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف ہے۔ یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا بادلوں کا پھٹنا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر پوری کی پوری بستی کا جو ہے وہ اجڑ جانا ہے، اور یہ اس سے پہلے شاید ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہوا ہے، یہ 3 جگہ ہوا ہے، کشمیر کے اندر بھی ہوا ہے، کے پی میں 2-3 جگہ پہ ہوا ہے، اور یہ جو کیفیت بنی ہے بنیر کے اندر، تو یہ یعنی سچی بات یہ ہے کہ بالکل ہی ایک نئی چیز تھی کہ بادل آئے، ایسے لگا جیسے آسمان سے آبشار نیچے اتر آئی، اور اس نے کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا ہے، اور لوگ کسی جگہ پہنچ بھی نہیں سکے ہیں کہ وہ سارے کا سارا بہا کے اس کو لے گیا ہے۔ یہ جو نوعیت ہے موسمی تبدیلیوں کے اعتبار سے اسے کہیں یا کسی اور حوالے سے کہیں، یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا نیا فنامنا اس حوالے سے پیش آیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان الحمدللہ اللہ کا یہ کرم اور احسان ہے ہم پہ کہ اس نے اس کی نوعیت کو اس طرح کیا ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر بہت ساری جگہوں پہ پہلے ہی سے پلان کر کے ریسکیو کے کئی سارے سینٹرز بنا چکے ہیں اور بنا چکے تھے، اور اس وقت کوئی تقریباً 25 ریسکیو سینٹر ہیں ہمارے جو کے پی کے اندر کام کر رہے ہیں، اور گلگت کے اندر 14 سینٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر زینب صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے، اس میں آپ ذرا ڈفرینشیٹ کیجئے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں، جیسے شکور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فینومینا اس نوعیت کا ہے کہ پہلے نہیں دیکھا ہے، اکا دکا واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں یہ کلاؤڈ برسٹ کے، لیکن یہ تو اب بڑے تواتر کے ساتھ یہ جو 5-6 اسپیل آئے ہیں اس میں یہ ہوئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا کتنا اثر ہے، اور بحیثیت انسان ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کے ناردرن ایریاز ہیں یا میدانی علاقے ہیں، اور یہ جو ڈیزرٹیفیکیشن، جو جیسے کہ جو علاقے پہلے سرسبز تھے وہاں پہ سیلاب میں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور موسموں کا جو ٹرینڈ ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ مونسون کا سیزن آپ کا مڈ جولائی میں آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ جون میں پہلے ہی آ گیا، مڈ جون کے بعد سے مونسون شروع ہو گئی۔ تو یہ سیزن بے آف بنگال سے آتا ہے، اور ہم کیونکہ انڈین اوشن کے پاس ہیں، ہمارا جو ویدر سسٹم ہے وہ یہاں کے جو تبدیلی آتی ہے سمندری ہواؤں میں اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج نے یہ سارا سسٹم ڈسرپٹ کر دیا ہے، شفٹ کر دیا ہے اس کو۔ تو یہ شدید گرمی، گلیشیئر پگھلنا، یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، بالکل درست بات ہے۔ اور بارشوں کی شدت میں اضافہ یا کلاؤڈ برسٹ، یہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ لیکن جو ڈیزاسٹر آن گراؤنڈ ہو رہا ہے، جیسے میں بنیر کی مثال دیتی ہوں، اب بنیر کسی دریا کے کنارے پہ آباد نہیں تھا، یا وہ انکروچمنٹس والا چکر بنیر میں نہیں۔ وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ پہاڑوں پہ ایک تو ہو رہا ہے نا، درخت کاٹتے ہیں، بڑے بڑے تناور درخت کاٹ دیے، ٹمبر مافیا لگا ہوا ہے۔ دوسرا، وہاں مائننگ ہو رہی ہے، کرشنگ ہو رہی ہے پہاڑوں کے اوپر۔ تو جب اتنی مائننگ، کرشنگ اور جب جنگلات کاٹے جاتے ہیں تو جو پہاڑوں پر جو زمین یا سوئل ہوتی ہے وہ اپنی گرپ کھونا شروع کر دیتی ہے۔ وہاں پہ پھر بڑے بڑے پتھر آہستہ آہستہ ٹوٹ کے پہاڑوں کے بیچ میں آتے ہیں، پھر وہاں ہلکی بھی بارش ہو، بیچ میں کبھی کبھی تھوڑا پانی بھی جمع ہو جاتا ہے جس کو بڑے پتھروں نے روک کے رکھا ہوتا ہے۔ اگر اچانک بارش ہو، کلاؤڈ برسٹ جو کہ ابھی ہوا 100 ملی میٹر سے اوپر کی بارش، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈ، لیک آؤٹ برسٹ فلڈ۔ ایک تو گلوف ہوتا ہے نا، یہ لوف ہوتا ہے، یعنی کہ پھر وہ جو چھوٹی لیکس بنی ہوئی ہوتی ہے پہاڑوں پہ پتھروں کے ٹوٹنے سے، جنگلات کے ختم ہونے سے، وہ پھر ایک دم نیچے آتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے پتھر نیچے آتے ہیں، کٹی ہوئی لکڑی نیچے آتی ہے، یہ ڈیبری فلو آتا ہے۔ یہ بنیر میں ہوا ہے، جس میں مین میڈ ڈیزاسٹر بھی ہے اور کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے۔ اچھا، اس میں شکور صاحب میں اس طرف آؤں گا، الخدمت فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ ان علاقوں میں جاتے ہیں، جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے،
آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے لیکن شاید اتنی تیز نہیں آ رہی جتنا تیزی سے اس کو لانے میں ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہمارا یہ جو انسانی ہاتھوں سے تباہی ہے، یہ جو قدرتی آفات ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے، اس لیے کہ پانیوں کے بہاؤ کے راستے متعین ہیں، سال ہا سال سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر سے اس کے راستے بنائے ہیں، لیکن ہماری حرص اور تمنا جو ہے وہ برباد کرتی۔ ہم اس میں سے روز گزرتے ہیں اور گزرنے کے باوجود ہم اپنے راستوں کو خود بند کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر جو پانی کے راستے جا رہے ہیں اس میں ہم ہوٹل بنا لیتے ہیں، ہم اس کے اندر نئی آبادیاں بنا لیتے ہیں، ہم درخت کاٹ لیتے ہیں، ہم پانی کی گزرگاہوں کے لیے جہاں نیچرلی انگریز نے اپنے زمانے میں چیزوں کو چھوڑا تھا اس سب کو بھی ہم نے برباد کیا ہے اور اس کے اندر مداخلت کر کے پانی کے راستوں کو روکا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ہاتھوں سے تباہی کا خود اپنے لیے نوشتہ لکھنے کے برابر ہے۔ جو کام کرنے والا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس وقت فوج ہو، حکومت ہو، تعلیمی ادارے ہوں، میڈیا ہو اور ہماری آرگنائزیشنز ہوں، میرا خیال ہے ہم سب کو مل کر اس ایک بڑی مہم کی طرف آگے نکلنا ہے کہ ہم اپنے لیے تباہیوں کے راستے کی بجائے ہم آئندہ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے سکیں۔ لیے مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، شکور صاحب اس پر میں آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ چیز تو تفصیل سے بیان کی کہ کیا ہوا جو یہ سارا سلسلہ ہے، لیکن بنیر کا خاص طور پہ آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا عنصر کتنا زیادہ ہے اور آنے والے برس میں کیا صورتحال جو ہے وہ درپیش ہو سکتی ہے؟ گو کہ ابھی ہم اسی صورتحال سے سنبھلے نہیں ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سپٹمبر میں مزید سپیلز آنے کی امید ہے۔ جی بالکل، سپٹمبر تک آپ کا یہ جو مونسون سیزن کے سپیلز ہیں یہ آتے رہیں گے۔ یہ محکمہ موسمیات اور NDMA کی طرف سے بھی یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے اور ایسا ہی ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مونسون پیٹرن اور مونسون ٹرینڈ شفٹ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے موسمیاتی تبدیلی ہے جس کی وجہ جو ہے وہ گلوبل نارتھ یعنی کہ آپ کے امیر ممالک نے جو ایمیشنز ہیں ان کا بیلنس آؤٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں اگر میں کمپیئر کروں پہلے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو تباہی ہوئی، سیلاب آئے 2022 میں، اس سے پہلے 2010-11 میں، تب بھی یہ اور 2022 میں تو خاص طور پہ پہاڑوں پر کلاؤڈ بسٹ ہی ہوئے۔ آپ کو بھی پتہ ہے یہ راجن پور سائڈ پہ، یہ کیرتھر کی پہاڑیوں پہ، کو سلیمان پہ سب کلاؤڈ بسٹ تھا اور ناردرن ایریاز میں بھی۔ لیکن اس طرح کے پتھر اور ڈیبری اور کٹی ہوئی لکڑی اتنی زیادہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پتھر نیچے آ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ تو دیکھیں، کلائمیٹ چینج ایک ایسی ریالٹی ہے جس کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے، لیکن یہ فلڈ پلین انکروچمنٹ ہم مزید بڑھا ہی رہے ہیں۔ 2010-11 دیکھ لیں، 22 دیکھ لیں، اس پہ کوئی انفورسمنٹ نہیں آئی۔ میڈیا کچھ عرصہ بات کرے گا، اس کے بعد تھوڑا شور مچے گا، پھر انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ابھی اس نریٹو کو ہمیں چینج کرنا ہے کہ ہم گلوبلی بھی اپنا کیس ہم تبھی لڑ سکتے ہیں نا جب ہم آن گراؤنڈ فلڈ پلین انکروچمنٹ کو روکے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فلڈ پلین انکروچمنٹ روکے، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹمبر مافیا کو کنٹرول کرے۔ جب سارے ہی ملے ہوئے ہیں تو جہاں پہ سارے ہی یہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کو یہ سب چیزیں فیول کر رہی ہیں۔ یہ ڈیزاسٹر فیول ہو رہا ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ کلائمیٹ چینج تو ہے لیکن ہمیں اپنی مس گورننس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں شکور صاحب ذرا آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، یہ فرمائیے گا کہ کتنی المناک صورتحال جو ہے زمین پر بکھری ہوئی ہے اس ساری صورتحال کے نتیجے میں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں نے شکور صاحب
سے پوچھا ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. سوری جی جی زمینی حقائق جو ہیں وہ تو بڑے تلخ ہیں جی. یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر ہزارہ کا اور اس کے ساتھ باقی جو بنیر کا علاقہ ہے، اس کے اندر تو ایک ایک مکان سے 22 لاشیں نکلی ہیں. ایسی بھی صورتحال ہوئی ہے کہ پورے پورے خاندان میں کوئی مرد بچا ہی نہیں ہے. کچھ بچے ہیں جو اس میں باقی زندہ رہ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ اگر کوئی چیز وہاں اس علاقے میں پہنچائیں تو بسا اوقات یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں مکانات بھی تھے. آپ اس کے اوپر ایسے چل رہے ہوں گے جیسے آپ گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ پوری بستی تھی جو اس وقت اجڑ کر کہیں پانی کی لہروں کی نظر ہو کر آگے چلی گئی ہے. تو بہت المناک واقعات ہیں. جو ہمارے ورکر جاتے ہیں وہ بہت پیشنیٹ ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. وہ کدالوں کے ذریعے سے نیچے سے لاشیں نکالنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا ہمارا ایک بہت اچھا والنٹیئر ظہور رحمان، وہ اپنے گاؤں میں استاد تھا، الخدمت کا ورکر تھا، اور وہ لوگوں کو بچاتے ہوئے پانی میں 3 دفعہ اترا. بچوں کو 2-3 نوجوانوں کو اٹھا کے لے کے آیا، خواتین کو مختلف مقامات پہ پہنچایا، اور پھر چھلانگ لگا کے کچھ اور لوگوں کو لینے کے لیے گیا تھا کہ اوپر سے 2 پتھر آئے اور وہ ان کی زد میں آ کے بیچارہ خود بھی شہید ہو گیا. تو یہ بہت المناک صورتحال ہے. اور ہمارے جتنے والنٹیئرز وہاں جا رہے ہیں اس وقت، ایمبولینسز لے کر، میڈیکل کا سامان لے کر، کھانے کی چیزیں لے کر، ٹینٹس لے کر، سچی بات یہ ہے کہ ان کی مدد کے ساتھ ساتھ آہ و بکا اور وہ جو ان کی کیفیت ہے وہ بھی ناقابل برداشت سی ہوتی ہے اس حوالے سے. اچھا تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا جس میں سے ہم اب ذرا ڈاکٹر زینب صاحبہ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جیسے ابھی شکور صاحب نے بات کی کہ جہاں پر کبھی بستی تھی وہاں پر بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کے نیچے ہمارا گھر ہے، اس کے نیچے شاید ان کے لوگ جو ہیں وہ مدفون ہیں. یہ جو ایک فینامنا آیا ہے اور یہ جو بجائے اس کے کہ پانی آئے، پتھروں کا اور جسے کہتے ہیں کیچڑ کا، اور پھر کالے رنگ کے ایک وہ جیسے لاوا بہتا ہے اس طرز کا جو یہ ریلے آ رہے ہیں، یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ لینڈ سلائیڈ لیک آؤٹ برسٹ فلڈ LLOF ایک گلاف ہوتا ہے، ایک للاف ہوتا ہے. جب پہاڑوں کے اوپر کرشنگ ہوتی ہے، پتھر کاٹے جاتے ہیں جو کہ ظاہر بیچے جاتے ہیں، ماربل کرشنگ ہوتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ تناور درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہاں سوئل اپنی گرپ کھو دیتا ہے، لوز ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر ہلکی بارش بھی ہو کہیں تو پتھروں کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر اس کو بلاک کر رہے ہوتے ہیں نیچے جانے سے، جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں. پھر جب اچانک کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال ہوتی ہے جیسا کہ بنیر میں ہوا، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی لیکس بنی ہوئی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھیلیں پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان ایک دم سے نیچے ریلے کی صورت میں آتے. تبھی وہ جو پانی کا رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا کالا کالا پانی ہے، اس میں گارا بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اور اس میں کٹی ہوئی لکڑی بھی ہے، اور بڑے بڑے پتھر ہیں. کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک تو وہ سوئل جو مٹی ہے پہاڑ کی وہ لوز ہوئی بھی ہے، درخت کاٹنے کی وجہ سے وہ ساری نیچے آ رہی ہے. تو یہ وجہ ہے اس کی، جو اب ان جگہوں سے یہ ریلے آ رہے ہیں، ان جگہوں پہ یہ لاک ہو رہا ہے جہاں کبھی پہلے سوچا ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ از بیکاز آف کلائمیٹ چینج، لیکن یہ والا فینومینا جو ہے، یہ لینڈ سلائڈ لیک والا، یہ انسانی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، ٹھیک ہے کبھی کبھی تو سنتا تھا 2001 میں پنڈی میں بھی ہوا تھا کلاؤڈ برسٹ، لیکن یہ جو اتنے تواتر کے ساتھ اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، مطلب اگر آپ اسی یہ جو 3-3.5 ہفتے کا معاملہ دیکھیں تو آپ کو 15-20 اس طرح کے واقعات کلاؤڈ برسٹ کے ملتے ہیں. بالکل، کلاؤڈ برسٹ جو اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے تو کلائمیٹ چینج ہی ہے. وہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جو دنیا میں موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے
اس کی وجہ سے ہمارے خطے میں بارشوں کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، ٹرینڈ شفٹ ہو رہا ہے، اور بارشوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کلاؤڈ برسٹ یعنی کہ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش کچھ ہی گھنٹوں میں ہو جانا، ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں میں بارش ہو جانا، اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ 100 ملی میٹر سے اوپر بنیر میں میرے خیال سے 100 سے 150 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی جو بارش وہاں ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ ریلے نیچے آئے ہیں۔ تو کلاؤڈ برسٹ اب ایک دفعہ یا دو دفعہ نہیں، یہ آپ آنے والے سالوں میں بھی مزید سنیں گے۔ بارشیں اب معمول کی بارشیں نہیں رہی آپ کی، یہ شدید بارش کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں بادل کے پھٹنے کو، یہ کلائمیٹ چینج ہے سارا۔ بادل پھٹنا از یور کلائمیٹ چینج، لیکن آن گراؤنڈ ڈیزاسٹر از بیکاز آف ہیومن مس گورننس۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں شکور صاحب، اس سے پہلے ہم ریلیف کی طرف جائیں، آپ نے ایک بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک مہم کی ضرورت ہے، ہمیں کس قسم کی اب مہم کی ضرورت ہے، کس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے؟ تجاوزات کے حوالے سے، ٹمبر مافیا کے حوالے سے، کرشنگ کے حوالے سے کیا کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے؟ شجر کاری کے حوالے سے، کیونکہ اگر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے اب موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ بارشوں کی شدت میں اضافہ ہی کرے گی، تو پھر اب زیادہ وقت تو نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو کچھ عملی اقدامات تو اٹھانے ہیں۔ بالکل جی، جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں جو بڑا سیلاب آیا، تو اس میں یو این کے سیکرٹری جنرل بھی یہاں تشریف لائے، اور بھی بے شمار لوگ آئے جنہوں نے آ کر بہت سارے کام بھی کیے، مدد بھی کی۔ پاکستان جس کام میں لگا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ادارے جو ہے وہ اس کو فنڈنگ کریں تاکہ وہ اس ملک کے اندر موسمیاتی تبدیلیوں کو ہینڈل کرنے میں وہ فنڈز کام آ سکیں۔ میرا بڑا سادہ سا رائے بھی ہے اور سوال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ اصل شے نہیں ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے ڈیل کرنے کا۔ یہ تو ملک کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ ایک مہم، ایک جسے کہتے ہیں آگہی کا ایک پورا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مثلا ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اندر سینئر طلباء کو اسکالرشپ ملنے چاہیے کہ موسمی تبدیلیوں پہ دنیا بھر میں ہونے والے کام کا جائزہ بھی لیں، اپنی رپورٹیں بھی دیں، ان علاقوں کے اندر جائیں جس کے اندر یہ کام ہوا ہے، اپنی رپورٹس تیار کریں اور وہ حکومت کو دیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام ہونا چاہیے، این جی او سمیت الخدمت کو بھی یہ ذمہ داری انشاءاللہ لینی ہے، اور ہم اس کو لیں گے کہ ہم اپنے بہت سارے وسائل جو بالآخر گھروں کی تباہی کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہم جو ہے آگہی مہم کے اوپر لگائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بابا موسم تبدیل ہو رہے ہیں، برسات کا موسم آ رہا ہے، تو اس میں لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کا خیال رکھیں، کمپین کریں کہ یہ جو راستے ہیں اور یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کو ٹھیک طرح آگے چلنے دیا جائے۔ ٹمبر مافیا کے خلاف ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی کمپین کی ضرورت ہے۔ الخدمت نے پچھلے سال پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، باقی جگہوں کے اندر شجر کاری مہم میں بڑا حصہ لیا، لیکن یہ مہم تو پودے لگتے لگتے اور بڑے ہونے میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اصل میں تو جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کو بچانا شاید یہ بہت اہم ہوگا، اور ہم اس پہ ایک بڑی اویئرنیس کمپین کریں۔ ہم اسمبلی ممبران سے کہیں کہ وہ وفود بنا کر ان علاقوں میں جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آ کر اپنی رپورٹس دیں۔ تو یہ ملٹی ٹاسک چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا کو، آپ لوگوں کو جو بڑا اہم رول اس پہ ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ ڈاکومنٹری بنے، یعنی میڈیا کے لوگ بھی انویسٹیگیٹو جسے جرنلزم کہتے ہیں، وہ ان علاقوں کے اندر ان کی ٹیمیں جائیں، دورے کریں اور خود یہ رپورٹ بنا کے لائیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو یہ کمپین چاروں طرف سے اگر ہوگی، یونیورسٹیوں کے لیول پہ ہوگی، گورنمنٹ کے لیول پہ ہوگی، این جی او کے لیول پہ ہوگی، میڈیا کے لیول پہ ہوگی، تب جا کے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی
सूरत ऐसी बन सकती है जिसमें लोगों के अंदर शऊर आने की कैफियत बने। मुझे यकीन है इसमें नेशनल फंडिंग की जरूरत नहीं है, ये तो बल्कि मुल्क के अंदर इस काम को लेकर चलने वाला काम है और उसी के जरिए से इस काम को आगे चलना चाहिए। हम डॉक्टर साहब, आप देखिए, हम लैपटॉप तकसीम करते हैं, हम ट्रैक्टर दे रहे हैं लोगों को, अच्छा है, यानी उसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, लेकिन इसी का एक बड़ा हिस्सा ये हो सकता है कि हम 50-100 बच्चों को एनवायरनमेंट के हवाले से स्कॉलरशिप्स दें, मुल्क के अंदर पढ़ाएं, मुल्क के बाहर पढ़ाएं और उनको लेकर आए कि वो उसका ठीक तरह अहाता करें और हमारी रहनुमाई करें। करेक्ट। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि यकीनन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात बहुत होती है, सेनेटर शहरी रहमान ने इस पे काफ़ी काम भी किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, अमल दरामद के हवाले से मामलात जो हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उसमें सियासी मफादात भी आ जाते हैं और फिर ये सारा सिलसिला जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा मसला है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो मामलात हैं, इंक्रोचमेंट्स, फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये सब टिम्बर माफिया, ये कोई आज की नई बात नहीं है। ये सदियों से ये मिस प्लानिंग चली आ रही है हमारी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें पता था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमने एक्टिवली उसको अपनी पॉलिसीज़ में भी एड्रेस किया हुआ है। तो इशू है कि आप अभी किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। हाँ, लेकिन अब आप मज़ीद इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं? स्ट्रिक्ट एक्शन के ज़रिए। हमारे मुल्क में आपको जब तक किसी चीज़ पे डंडा नहीं चलता तब तक आवाम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती, ये एक अलमिया है। तो ज़रूरी ये है कि इन्फोर्समेंट्स पे सख्ती से एक्शन लिया जाए। जो आपकी कोई भी मुलव्वस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कोई बंदा मुलव्वस है, उनको सैक करें और उनको रिमूव करें और आप कॉम्पिटेंट बंदे लेकर आए, क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट इस वक्त स्कैटर्ड है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। तो अपने डिपार्टमेंट्स की नीड असेसमेंट करें, कहाँ अपने बंदे बिठाए हुए हैं जो टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए सीरियस हैं या नहीं है। अगर वो नहीं समझते तो वहाँ पे नए बंदे लाएं जो उस चीज़ को समझते हैं, उसकी अकल रखते हैं। नीड असेसमेंट करें, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग करें। ये सारे सूबों ने अपने प्लान सबमिट कराने थे, किसी सूबे ने अभी तक कोई प्लान अपने सबमिट नहीं करा। मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रही, मैं एक्शन प्लान्स की बात कर रही हूँ। कितने सालों से ये मसले चल रहे हैं। 2 हमने बड़े सैलाब देख लिए, हीट वेव्स देख ली, कहत देख लिए, खुश्क साली देख ली, फिर भी हमारे सूबों की तरफ से कोई प्लान्स नहीं है। तो 18वीं तरमीम हमारे लिए एक खुशाइन बात होनी चाहिए थी, उसी से हमें मसले देखने को मिल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज हो जाना चाहिए और आवाम को भी देखना चाहिए कि वो आगे आइंदा इलेक्शंस किस बेसिस पे वोट देंगे। क्या उनको कबूल है कि ऐसी डेवलपमेंट हो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और उनकी तबाही हो, या वो इस चीज़ पे देखेंगे कि कौन आपकी क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आता है। ये शऊर की बात है सारी। अब इसमें ये फरमाइएगा कि आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है कि सूबे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हो, अब पंजाब जो है वो भी मुतासर हो रहा है और एट दी एंड सिंध ने भी जाके कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होना है। अब बारिशें आज उधर बहुत शिद्दत के साथ हो रही हैं, तो ये जो एक्शन प्लान्स हैं, मतलब हम संजीदा नहीं आपको लगता है, या हम समझते हैं कि ये भी एक सोर्स ऑफ फंडिंग है? हम साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट नहीं कर रहे। हमें अभी भी लगता है कि हम नौकरियां खोलें डेवलपमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर जो खोलता है 15 से 20 साल एक्सपीरियंस लोग बिठाएंगे तो ही हमें अच्छे एक्शन प्लान्स मिलेंगे। यंगस्टर्स आपके 64% अबव यूथ है, आइडियाज़ वहाँ से आने हैं, वो समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज के डायनामिक्स क्या हैं। आप लोग ट्राई करके देख चुके हैं, नए आइडियाज़ लेकर आए, अपने यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करें और टेक्निकल लोग लेकर आएँ जो अंडरस्टैंड करते हैं। पॉलिसी मेकर का काम नहीं है सिर्फ
पॉलिसी बना के या एक्शन प्लान बना के दे दे। आपको टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होता है जो इन चीज़ों में आपकी मदद करे, आपको गाइड करे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए हमें। 5 या 10 साल की पॉलिसी नहीं, हमें 10, 20, 30, आगे 50 साल पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए, ताकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते रहें। कोई भी हुकूमत आए, वो पॉलिसीज वो चेंज ना हो या नई की नई ना बन रही हो, बल्कि हम उनको कम से कम अच्छी तरीके से इन्फोर्स तो कर चुके हैं जो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है, कौन पूछने वाला है, कहाँ प्रोविंशियल बजट्स जा रहे हैं, लग रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस लगा रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है अभी। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ये मामला चलते रहेंगे। अच्छा शकूर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने बहुत पहले अपने जो रिलीफ के कैंप्स थे वो कायम कर लिए थे, वार्निंग्स आ रही थी, इस बारे में आगाही दी जा रही थी। अगर आपकी सतह पर ये अवेयरनेस थी तो आपको जब आप इन इलाकों में पहुँचे हैं तो आपको ज़ाहिर है फ़ौज तो एक डिसिप्लिन अदारा है, वो तो एकदम पहुँच जाते हैं, वसाइल भी हैं, फिर ट्रेन भी हैं, लेकिन सिविल सतह के ऊपर आपको कोई दिखाई देता है एक मुनज़्ज़म तरीक़ा का? फॉर्चुनेट सूरत हाल है इस वक्त। एक तो मसला ये है कि ये जो हमारा NDMA है और उसके बाद नीचे PDMA है, ये दोनों इदारे महज वार्निंग देने के लिए तो मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ज़िली सतह पे PDMA की जिम्मेदारी जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर के पास है, और डिप्टी कमिश्नर जो है वो इतने सारे कामों में उलझा होता है कि उसके पास तो वक्त नहीं होता कि वो इस तरह की किसी काम को कर सके। मैं अभी हाल ही में तुर्की से होके आया हूँ, और तुर्की के अंदर जो उनका इदारा है आफात के नाम से, जैसे हमारे यहाँ है अपना NDMA, उसी तरह का उन्होंने उसे नेशनल लेवल पे इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया है कि ऑटोमेटिकली वो कोई डिज़ास्टर आता है तो उन्हें किसी ब्यूरोक्रेटिक चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं, और उनका नीचे तक ज़िली सतह और टाउन की सतह तक अपना एक सेटअप मौजूद है। पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ये सारा DCs के ज़रिए है। और जैसा मैंने कहा कि ख़ुद उनके यहाँ DC और ACs की जो कैफियतें होती हैं वो नाकाबिल फ़हम है कि उसमें से वक्त निकाल के ये काम कर सकें। चुनांचे एम्बुलेंसेस ने भी पहुँचना हो तो मैं दर्जनों जगह पे आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस को पहुँचने में कभी कभी 8 घंटे लग गए, और अलखिदमत की एम्बुलेंस जो उस इलाके में थी वो 1.5-2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गई। तो इस पूरे निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। NDMA और ख़ास तौर पे PDMA, इसका अपना अब पूरा निज़ाम होना चाहिए। जब मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं तो ये इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, इनके पास फंड्स मौजूद होने चाहिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मौजूद होना चाहिए जो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके। एक हिस्सा तो उसका ये है जो बहुत अहम है, जिसको मेरा ख्याल है हुकूमती इदारों को समझने की ज़रूरत है। इसका जो दूसरा हिस्सा है जो बिल्कुल इसी से रिलेट करता है, अगरचे वो सियासी विल जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ अभी आप सर्वे कर लीजिए, आपके कैमरे जाएं जाके हमारे MNAs MPAs को, चाहे वो उस इलाके के हों या बाकी मुकामात पे, तो उनके यहाँ आज भी अगर शादी हो रही हो तो 10,000 12,000 का मजमा जमा हो रहा है और लोग उसमें शिरकत कर रहे होंगे। लेकिन बेहिसी की कैफियत ये है कि एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है वो बाहर निकल कर अलखिदमत की जो संदूकड़ी है उसके अंदर 100, 200, 500 रुपया डालेगा। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो ये जो हमारा पॉलिटिकल एलीट है इसके अंदर शाज़ और नादिर कोई आपको बंदा मिलेगा जो इस तरह के कामों में आगे बढ़ के हिस्सा लेगा। ये आगे बढ़ सकती थी शकूर साहब। हुकूमत को कहना पड़ता है कि हम अपनी तनख्वाह का इतना हिस्सा जो है इस महीने देंगे, वो भी यूं समझ लीजिए कि जबरदस्ती निकाल रहे हैं, ये खुद अपने तौर पर कोई एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। शकूर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।